السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو عمل ہے وہ بھی انتہائی اہم عمل ہے، اور اس میں بہت سے خیر و برکات، ہر قسم کی خیر و برکات کے حصول کے لیے اس عمل کو کیا جاتا ہے، اور بالکل وہ آسان اعمال جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ ہم انہیں اعمال کو بتایا جائے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور ان کا ہمیں سنت کا بھی اجر ملے گا، ان میں برکات اور نور بھی زیادہ ہوگا۔ تو بہت سے جتنے ہمارے احباب اور دوست متعلقین ہیں، وہ اکثر بہت سے اعمال ایسے کرتے ہیں، بہت سے وظائف ایسے بھی کرتے ہیں کہ جو جائز تو ہوتے ہیں لیکن وہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ اعمال اگرچہ کرنا جائز ہیں، لیکن جو برکات اور نور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال کے اندر ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جو کہ آپ علیہ السلام سے ملتے ہیں، آپ سے ثابت ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ہمیں برکات زیادہ حاصل ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل معمولی درجے کی ہیں اور زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہیں۔ ہم اگر سنت کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں، تو وہاں ہمیں بہت سے وظائف ایسے ملتے ہیں جن کی، اور بہت سے آپ کی اذکار اور دعائیں ایسے ملتے ہیں جن کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ یہ احادیث کا مطالعہ بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی ہزاروں کی تعداد میں وظائف نہیں بتائے، بہت زیادہ تعداد میں اتنی دفعہ اس کو کیا جائے، اتنی دفعہ اس کو کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انتہائی آسان طریقے، بالکل آسان وظائف بھی بتائیں۔ ہر قسم کے برکات، ہر قسم کی خیروں کے نزول کے لیے، ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے بہت سی معمولی سی چیز، ان میں ایک سب سے اہم چیز جو ہمارے رزق کو بھی کھینچتی ہے اور رزق کی برکت کا بھی سبب بنتی ہے، وہ ہے ہمارا باوضو رہنا۔ اور باوضو رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب بھی نماز پڑھنی ہو اس وقت وضو کرنا ہوتا ہے، اور جو ہمارے ہر عمل کے اندر نماز کی جو پابندی ہے وہ ضروری ہے۔ نماز کے لیے جب وضو کرنا ہے تو اس کے علاوہ میں اگر کسی وقت میں وضو نہ ہو تو وضو دوبارہ کر لیا جائے، اس کو تازہ کر لیا جائے۔ تو کوشش کی جائے اس چیز کی کہ باوضو رہا جائے۔ باوضو رہنے سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رزق کی کثرت ہوتی ہے، اور رزق کی برکت ہوتی ہے، اور رزق آسانی سے ہمیں ملتا ہے۔ دوسری چیز اس سے یہ ہوتی ہے کہ ہر قسم کی شر اور تکلیفوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ وہ شر اور تکلیفیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان سے ہماری حفاظت وضو کے ذریعے ہوتی ہے، اور وضو ایک بہت بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہوتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جب پاکی کی حالت میں ہو تو بہت سے ثمرات اور فوائد اس کو ایسے ملتے ہیں جس کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو ہم اس کی کوشش کریں کہ باوضو رہنے کی، اور دوسری چیز جس کی ہم پابندی کریں، گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت ہم دعائیں پڑھیں، گھر میں داخل ہونے کی بھی اور گھر سے نکلنے کی بھی۔ ہمارے پاس گھروں میں ہر گھر کے اندر کچھ کتابیں چھوٹی ایسی مسنون دعائیں جن پہ لکھی ہوتی ہیں، ان کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان میں لکھا ہوا ہوتا ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا۔ ان کے پڑھنے سے ہمارے گھر میں داخل ہونے سے، گھر میں باہر نکلنے سے، گھر جب نکلتے ہوئے وہ دعا پڑھیں گے، ان سے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا، ہمارے گھر کی حفاظت بھی ہوگی اور گھر میں برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔ ہمارا زیادہ دورانیہ ایسا ہوتا ہے کہ جن میں ہم گھر میں ہوتے ہیں یا گھر سے باہر ہوتے ہیں، جب گھر میں آئیں گے پھر بھی برکتیں ملیں گی، جب گھر سے نکلیں گے تو ہمارے ساتھ برکتیں بھی رہیں گی، اور جو گھر والوں کے ساتھ بھی حفاظتی اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے وہ جاری رہے گا۔ تو اس کی کوشش کریں، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں، گھر سے نکلتے وقت اس وقت بھی دعا پڑھیں، اور گھر میں داخل ہوتے ساتھ کوشش کریں جو کہ سلام کر کے داخل ہوں۔ گھر میں داخل ہو کے سلام کرنا یہ بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے، اور سنت مبارکہ سے چیز ثابت ہے، اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اور یہ جو میں نے چیز بتائی ہے یہ دونوں معمولی چیزیں ہیں، ان دونوں پہ ہمارا وقت صرف نہیں ہوتا، بس ایک عادت بنانے کی دیر ہے۔ اگر ہم ان کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی، انتہائی ہمارے لیے سہولت ہوگی، انتہائی ہمارے لیے آسانی ہوگی اگر ہم ان کی عادت بنا لیں۔ اور ہم میں سے اکثر ایسے ہیں
کہ جنہیں کوئی بھی کام مشکل لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں اس کی بچپن سے عادت نہیں ہوتی۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں باوضو رہنے کی عادت ہے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی عادت ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنے کی عادت ہے، وہ بے شمار رحمتیں اور برکتیں وہ حاصل کر لیتے ہیں اور بے شمار مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں جن کے دوسرے لوگ شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے ہوتا ایسے ہے کہ اکثر ہمارے شیاطین کے وساوس، شیاطینی کے خیالات، شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھن کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ تو جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں، جس کام میں بھی کی بھی ابتدا کریں، کوئی بھی کام کرنے لگے، اس میں شروع میں اللہ کا نام لے لینا چاہیے۔ ہر کام کے، ہر اچھے کام کے شروع میں اور ہر جائز کام کے شروع میں اللہ کا نام لینے، بسم اللہ کر کے اس کام کو شروع کرنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ جو چند میں نے باتیں بتائی ہیں، یہ انتہائی مختصر ہیں، یہ انتہائی آسان ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بات ملتی ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے، اور یہ بھی حکم ہے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ یسروا، آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، مشقت میں نہ ڈالو، بشروا، خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یہ انتہائی آسان کام جو ہیں، جو ہمارے کرنے والے ہیں، انتہائی آسان کام ہے جو کہ سنت سے ثابت ہیں، اور انتہائی آسان کام ہے جو کہ رحمتیں اور برکتیں اپنے اندر سموئے ہوئے، اور انتہائی آسان کام ہے جو کہ ہمیں بہت سے شرور اور بہت سی آفات سے ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں، ان اعمال کو اختیار کریں، لیکن ان اعمال کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں بہت سے فوائد اور ثمرات ہمارے ساتھ لے کے آتی ہے، اور ایک اہم فرائض کے اندر ایک اہم فریضہ بھی ہے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں خنجر لگے ہوئے تھے، 5-6 جگہ پہ خنجر لگے ہوئے تھے، ان کے باوجود بھی انہیں نماز یاد تھی۔ اور اس طرح ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں بھی مسجد نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اور وہ فوائد اور ثمرات جو آپ علیہ السلام نے نماز کے ذریعے بیان کی، بے شمار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم فریضہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ مدد کا وعدہ بھی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ اللہ کی مدد کو حاصل کریں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی آسان اعمال ہیں، ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رحمتیں اور برکتیں ان کا نزول فرمائے، اور ہر قسم کی آفات اور بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔